بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، کہاں تک پہنچے تھے ہم جی؟ دلالت کی بحث تک پہنچے تھے نہیں پہنچے تھے؟ دلالت کی بحث تک پہنچ آئے تھے ہم، ٹھیک ہے جی۔ فصل دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقۃ وعلی جزئه تضمن وعلی الخارج التزام۔ نظر آگے جی؟ پہلے میں ذرا متن پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم شرح کی طرف جائیں گے۔ فصل ہے دلالت کی بحث کے بارے میں۔ دلالت اللفظ، کسی لفظ کی دلالت، علی تمام ما وضع له، اوپر تمام اس کے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی تمام موضوع لہو پر دلالت ہو، لفظ کی تمام موضوع لہو پر دلالت ہو۔ مطابقۃ ای فہی مطابقۃ، بس وہ کون سی دلالت ہو جائے گی؟ مطابقی۔ وعلی جزئہ، اور اگر اس کے لفظ کے جز پر دلالت ہو، تضمن، تضمنی ہو جائے گی۔ وعلی الخارج التزام، اور اگر خارج پر دلالت ہو تو التزامی ہو جائے گی۔ صحیح ہو گیا؟ ولا بد، اور ضروری ہے، فیہ دلالت التزامی میں، فیہ دلالت التزامی میں، من اللزومی، کہ لزوم ہو، عقلاً عقلی، او عرفاً یا عرفی۔ صحیح ہو گیا؟ یہیں تک ہم نے پڑھنا ہے، آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صحیح ہے؟ چلیں جی، اب آئیں جی واپس۔ اب ہم شرح کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں دلالت کسے کہتے ہیں۔ ذرا ہم نے چونکہ پہلے پڑھا ہوا ہے نا، دلالت کا معنی ہوتا ہے راہ نمودن، راہبری کرنا، راستہ دکھانا، اس پڑھا ہے نا۔ وضع کا معنی ہے رکھنا، خاص کرنا۔ دلالت راستہ دکھانا۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، چاہے یہ قدرتی ہو یا آپ کے مقرر کرنے سے ہو۔ قدرتی ہو، جیسے دھواں اٹھ رہا تھا تو آپ پہنچ گئے کہ نیچے کیا ہے، آپ کے خاص کرنے سے ہو، مثلا سرخ اشارہ جلا تو آپ سمجھ گئے کہ ٹریفک والے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، گاڑی روک دیں۔ اور یہ اشارہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں لگوایا، بلکہ یہ آپ نے خود ایک کام کے لیے انسانوں نے خاص کیا۔ تو اب اشارہ سرخ بن گیا ہے دال، اور آپ کا رک جانا ہے مدلول۔ دھواں ہے دال، آگ ہے۔ تو یہ دلالت کی تعریف دو چیزوں پر ہو گئی، یا قدرتی طور پر ہو یا آپ کے انسانوں کے خاص کرنے سے ہو، اس طور پر کہ ایک چیز دوسرے کا پتہ بتا رہی ہو۔ دھواں آگ کو بتا رہا ہے، سرخ اشارہ رکنے کو بتا رہا ہے۔ پہلا دال ہوتا ہے، دوسرا یہ پرانی بات ہے نا، تازی ہو گئی۔ وضع معنی خاص کرنا، کہ آپ اس میں ایک چیز موضوع ہوتی ہے، ایک موضوع لہو ہوتا ہے۔ اور آسان سا کلیہ یہ بتا دوں، دنیا میں جتنے نام ہیں نا چیزوں کے، یہ موضوع ہیں اور چیزیں موضوع لہو ہیں۔ دنیا میں جتنے نام ہیں یہ سارے موضوع ہیں اور جن کے نام ہیں۔ اب نام چاہے اسم کلی کی صورت میں ہو یا معرفہ یا نکرہ کی صورت میں ہو، مثلا موبائل معرفہ ہے نا، یہ نکرہ ہے، کلیہ کی جزئی ہے، کلیہ۔ تو یہ موبائل بھی موضوع ہے، اور یہ حضرت صاحب جو سامنے ہے موضوع ہے۔ یا زید نام، یہ موضوع ہے اور اس کے لیے خاص کیا ہے، یہ معرفہ بھی ہے، جزئی بھی ہے۔ یہ بھی سمجھ آ گیا؟ موضوع لہو۔ اس کے بعد ہم دلالت کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہاں دلالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دلالت کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں، دلالت لفظیہ، غیر لفظیہ۔ لفظیہ جس کو آپ زبان سے بولتے ہیں، لفظ کا تعلق ہوتا ہے زبان سے۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، چونکہ آپ زبان سے حروف پھینکتے ہیں۔ اذا تلفظ فتلاشا، ادھر نکلے ادھر گئے، تو پھینکنا۔ اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے تو غیر لفظی ہے۔
مثلا میں بولتا ہوں زید تو کیا ہو جائے گا؟ میں ادھر لکھتا ہوں یہی زید لکھتا ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ لکھا ہوا سے آپ جا رہے ہیں اس کی طرف غیر لفظیہ سے جا رہے ہیں، میرے زبان سے سنتے ہوئے آپ کو جا رہے ہیں تو لفظیہ ہے. لفظی غیر لفظی میں سمجھ آ گیا. اب لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں اور اسی طرح غیر لفظی کی بھی 3 قسمیں، 3. یہ دلالت جب لفظیہ سے ہوگی تو 3 صورتیں ہیں، یا تو یہ وضعیہ ہوگی، کسی نے کسی چیز کو وضع کیا ہے، یا یہ طبعیہ ہوگی کہ انسان کی طبیعت وہ چاہتی ہے اس چیز کو اس طرح ہو، یا عقلیہ ہوگی کہ عقل شعور انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. محرک کیا ہے؟ وضع ہے، یا محرک طبیعت ہے، یا محرک عقل ہے. تو اب ہم تینوں کی ادھر مثالیں، 3 کی ادھر مثالیں. چلیں جی ادھر سے ہم مثالیں لیتے ہیں لفظیہ وضعیہ. لفظ زید بولا لفظیہ بھی ہے اور وضعیہ، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے نام خاص کیے. جی اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں، بولتا نہیں ہوں. جی غیر لفظیہ ہے اور ساتھ کیا ہے؟ تو ایک زید دونوں کی مثال بن سکتا ہے. صحیح ہو گیا؟ یہ جو میں نے لکھا ہے اس کے اندر 4 مثالیں خاص ہیں جو یہاں پر حاشیہ نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. حاشیہ نمبر 3 میں الدوال الاربع، دوال اربع، عقود، نصب، خطوط، اشارات. عقود کیا ہے؟ ذرا اسی حاشیے میں دیکھیں. کہتے ہیں العقود هي المفاصل هي التي في اليد، یہ جو جوڑ ہیں. میں نے بتایا تھا صحابہ کرام 10,000 کی گنتی ان انگلیوں پر، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کر لیتے تھے، تو اس پر گنی جا سکتی ہیں. عقد الانامل باقاعدہ علامہ شامی نے رسالہ لکھا ہے، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. تو اب یہ گنتی جو 1 2 یہ جو بتا رہا ہے، تو یہ جو بتا رہا ہے یہ غیر لفظی ہے، اور ساتھ یہ وضع کیا گیا ہے 1 کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، 4 کے لیے، اور اس طرح کرتے کرتے 10,000. تو یہ غیر لفظیہ وضعیہ. یہ کیا ہو گیا؟ عقود گنے. دوسری چیز کیا ہے؟ خطوط. خطوط عبارتیں کتابوں کی. یہ دیکھتی ہیں عبارتیں آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری غیر لفظیاں ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں، اور یہ کسی معنی کے لیے وضع ہے. تیسری چیز ہے نصب. نصب گاڑی ہوئی چیز. یہ جو آپ روڈوں کے کنارے پر جو ہے پہلے سیمنٹ کے لوگ بورڈ لگاتے تھے، وہ آج کل جدید زمانہ ہے کس کے لگاتے ہیں؟ لوہے کے پائپ. تو اس سے آپ کو بتایا جاتا ہے اتنے کلومیٹر رہ گیا، اتنے کلومیٹر فلاں ہے، یہ آگے خطرناک موڑ ہے فلاں، یہ ہو جی سائن بورڈ. تو یہ چیزیں جو آپ کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں غیر لفظیہ اور ساتھ وضعیہ. چوتھی چیز ہے اشارات. اس کی انہوں نے مثال نہیں دی حاشیے میں. اشارات میں مثلا ہاں کا اشارہ، نہ کا اشارہ، آنے کا، جانے کا، ٹھیک ہے نا. یا اشارات وہ جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں، سرخ، زرد اور سبز، ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. تو یہ کون سے ہیں؟ غیر لفظیہ وضعیہ. یہ بھی غیر لفظیہ وضعیہ میں چلے گئے. 2 کلیئر ہو گئے. اب ہم لفظیہ طبعیہ کی طرف چلتے ہیں. زبان سے ہائے وائے اس طرح کے جو لفظ نکالتے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ اندر کے درد کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہ کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا کہ آپ کو جب پیٹ میں درد ہو تو آپ ہائے کہیں گے، اور جب سر میں درد ہو تو آپ وائے کہیں گے. یہ بس ویسے ہی ہے. تو یہ طبیعت کا تقاضا ہے، کس طرح ہوتا رہتا ہے. اچھا اب یہ لفظ ہیں. چار بجے ثانیہ میں جو نا کتنے بجے آسن ہونی آ رہے ہیں؟ بس ایسے 2 منٹ کلوز کر دیں. اچھا جی اس کو سمجھ گئے جی. چلیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں، پھر باقی کل چلا لیں گے. یہ بھی ہو گیا. اب تیسرے کی طرف جائیں، لفظیہ، یا ادھر جائیں غیر لفظیہ طبعیہ. غیر لفظیہ طبعیہ کی مثال کیا ہے؟ آدمی جی نہ اس مثال کو بعضوں نے کہا ہے یہ ٹھیک نہیں بنتی. اس کی جگہ آپ بنا لیں ایک آدمی سرخ ہو گیا. تو سرخ ہونا علامت، سرخی علامت کس کی ہوتی ہے؟ آدمی غصہ آ گیا بھائی بڑا سا.
یا ایک آدمی ایسے پشیمان سا ہو کہ کالا سیاہ ہو گیا تو پشیمانی، پشیمان ہوتا ہے تو سیاہی سی آ جاتی ہے، سفرت الخجل حمرت الوجل، ٹھیک ہے جی. تو خوف اور اس کی شرمندگی کی جو سرخی زردی ہوتی ہے، تو یہ غیر لفظی ہے اور ساتھ طبعیت بھی ہے، طبیعت بتاتی ہے کس طرح ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کسی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ جب خوف آئے تو آپ نے سرخی لانی ہے، صحیح نہیں لانی ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا اب تیسرے کی طرف جائیں جی، لفظیہ عقلیہ. تیز لفظ کوئی بھی، اس کے بارے میں اصول یاد رکھیں. لفظ مومل کہیں سے آواز آئے جو انسان ہی بول سکتا ہو، کوئی اور نہ بول سکتا ہو، لفظ مومل اس کا معنی نہ بنتا ہو، تو آپ اسے اندازہ کر لیں کوئی انسان ہے، تو یہ لفظیہ بھی ہے اور عقلیہ بھی ہے. اگر آپ کو لفظ سمجھ آ گیا، اس کا معنی سمجھ آ گیا، تو یہ پھر وضعیہ میں چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف چلے جائیں، غیر لفظیہ عقلیہ، دعا اور، تو یہ ہم نے 6 قسمیں پڑھ لی ہیں، اور باقی ان 6 قسموں کو پڑھنے کے بعد باقی یہ تو چونکہ الفاظ کا تعلق رکھتی ہیں اور منطقی الفاظ سے بات نہیں کرتے، معنی سے کرتے ہیں. تو یہاں دلالت و لفظ کی قسم ہے، تو کیوں انہوں نے لفظ کی باتوں کو شروع کر دی ہے دلالت کی بات کو؟ تو یہ افادہ استفادہ اسی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ معنی کو معنی تو ایسے نہیں سامنے رکھا ہوتا، معنی لفظوں میں ہوتا ہے، لفظ کے ضمن میں ہوتا ہے. تو لفظوں کو جب آپ نہیں لیں گے تو معنی بھی نہیں آئے گا، تو مجبوراً آپ پہلے الفاظ کو لیتے ہیں، اس کے ضمن میں پھر کیا آ جاتے ہیں، معنی آ جاتے ہیں. یہ سوال جو ابھی انہوں نے شروع میں کیا ہے، باقی اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کل کر کے نکل جائیں گے.